آج ہمارا ٹاپک ہے سمندر۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں یہ نظر آ جائے سمندر تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے خواب میں سمندر بھی دیکھتے ہیں، دریا بھی دیکھتے ہیں، اور بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے، اور خوابوں کی جو کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑے دلچسپ سے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں۔ بہرحال ویسے مطلقاً دریا کو دیکھنا، بڑے سائز کا جو دریا ہوتا ہے اس کو دیکھنا یا سمندر کو دیکھنا بادشاہ کی علامت ہے، بہت بڑے عالم کی علامت ہے۔ البتہ اس میں پانی کے فرق سے ایک فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سمندر کا پانی دیکھا کسی نے صاف ہے، شفاف ہے، اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نظر نہیں آتی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ منصف مزاج ہوگا، اچھا ہوگا، نیک دل ہوگا۔ اور اگر سمندر کا پانی جو ہے وہ گدلا ہے، میلا ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ البتہ مختلف دیکھنے والوں کے اعتبار سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جی، جن کے خواب میں نظر آیا ہے سمندر، تو اس کے پانی پر بھی نظر رکھیں کہ اس کا پانی صاف ہے یا گندا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر الگ الگ ہے۔ اچھا اسد بھائی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے، اب یہ ہے کہ پانی میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھارا ہے، ویسے کبھی سمندر کا پانی پینا ہوا ہے؟ اتفاق میں ہوا۔ اچھا، اتفاق میں ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے کچھ ہوں جنہوں نے سمندر کا پانی پیا ہو۔ اگر یہی چیز خواب میں نظر آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے سمندر کا پانی پی رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، لیکن سمندر کا پانی ہوتا بہت کھاری ہے۔ البتہ اگر واقعی کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سمندر کا پانی پیتا ہے، تو پینے کی مقدار بادشاہ سے نفع پائے گا، تحائف پائے گا، مال و منفعت حاصل کرے گا، یا اسی مقدار کے مطابق کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا، آپ اکثر خوابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ بادشاہ، اب بادشاہ سلامت کہاں ہیں بھائی؟ ہاں، دنیا میں تو بادشاہت کا نظام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، جو جس علاقے میں یہ خواب دیکھتا ہے اس علاقے کی مناسبت سے اس علاقے کا کوئی بھی بڑا عہدیدار، صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جائے۔ کہ اگر بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ جب سمندر کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم سمندر میں جیسے کوئی جا رہا ہے تو بڑے بوڑھے یہ تنبیہ کرتے ہیں، بھائی زیادہ قریب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو ڈوب جاؤ۔ تو یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر خواب میں نظر آ جائے کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، اسی قدر جو ہے وہ اس کو بادشاہ کی طرف سے غم پہنچے گا، دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ سمندر میں تیر رہا ہے؟ سمندر میں تیرنا نہیں آتا بابا۔ اچھا، آپ کو آتا ہے بابا؟ مجھے بھی نہیں آتا۔ اچھا جی، سمندر میں تیرنا نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے، خواب میں تو ہو سکتا ہے نا، خواب میں تو آ جائے گا آپ کو۔ خواب میں تو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں تیر رہا ہے، خوب تیر رہا ہے سمندر کے اندر، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، اگر تو تیرتے ہوئے کسی کنارے پر پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر پہنچا یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا، تو وہ معاملہ جدا ہے۔ البتہ ویسے سمندر کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں، تو اس کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، وہ قید ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے، کسی ایسے کام کے قریب نہ جائے کہ جو اس کی قید کا سبب ہو سکتا ہو، یہ ایک اس کے لیے الارمنگ ہے۔ تو اپنا دھیان رکھے، اپنی صحبت اچھی بنائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات بتائیے، اگر آپ سمندر میں جائیں اور پانی ہے، پانی میں اتر جائیں تو کیا ہوگا؟ گیلے ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ سمندر میں گئے اور پانی کے اندر اترے اور وہ گیلے نہیں ہوئے؟ اگر خواب میں اس قسم کا منظر نظر آ گیا کہ سمندر کے اندر اترے اور گیلے نہیں ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب تو خواب ہے نا، خواب میں تو بہرحال ممکن ہے کہ کسی کو یہ فیل ہو کہ وہ سمندر کے اندر ہے لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے، تر نہیں ہوئے، تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہت پیارا خواب ہے۔ بڑی پیاری اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو سمندر میں دیکھے کہ اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو آخرت کی برکت ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ امن و امان میں رہے گا۔ بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی۔ یہ خواب آپ کو بھی نظر آئے، ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کو بھی یہ خواب نظر آئے، آمین۔
اچھا یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص ہے اس سمندر کا پانی ٹھنڈا دیکھتا ہے, اس کو پیتا ہے, اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ ٹھنڈا پانی ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گرم پانی ہے اور وہ پیتا ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دونوں کی تعبیر بالکل برعکس بیان کی گئی ہے. سمندر کا پانی پینا اور اس کو ٹھنڈا محسوس کرنا, ٹھنڈا پانی پینا, اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. وہ شخص اگر عالم ہے تو علم میں سے وافر حصہ اس کو نصیب ہوگا, اور اگر عالم نہیں ہے تب بھی اس کے حق میں اس کی تعبیر بڑی اچھی اور بہتر ہے. البتہ سمندر کا پانی پیا اور وہ گرم معلوم ہوا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہے, اور یہ ہے کہ وہ شخص کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے ڈر جانا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو سرزد نہیں ہوئی. اگر غور کرنے پر معلوم ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چلیں جی, اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ ٹھنڈا پانی اگر دیکھتے ہیں سمندر کا پیتے ہوئے تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے, اور اگر گرم پانی اگر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں. اچھا خواب میں سمندر تو نظر آیا لیکن اس کا پانی جو خشک ہے, کہ پانی نہیں ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی واقعتاً بڑا ہی ایک عجیب خواب ہے, کیونکہ بظاہر سمندر کا پانی خشک ہونا ممکن نہیں. سمندر ہے, اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ خشک نہیں ہوتا, اس کا پانی کہیں سے بھی کم معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سمندر کا پانی خشک ہو گیا ہے تو اس علاقے کے لیے اچھی نوید نہیں, بادشاہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوگا. یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی. جی بڑی خطرناک تعبیر ہے اس کی. تو سمندر کی بات ہو اور مچھلی کا ذکر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اگر خواب میں نظر آتا ہے سمندر, اس کے اندر ہیں مچھلیاں, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کی تو بڑی تفصیل سے تعبیریں بیان کی گئی ہیں, البتہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں. اگر وہ شخص دیکھے کہ سمندر میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے, پکڑتا ہے, تو یہ دنیاوی مال و منفعت ملنے کی علامت ہے. اگر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے تو مچھلی کی ایک تعبیر بیٹی سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. اسی طرح مال, منفعت, نفع اور کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیاوی اس کو فائدہ پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے.